ولا يعاد عنه معاذ العباد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضاع في حكمه يظلم من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء تحسب المسيئين عدلا واعف عن تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وحوى وأوصيكم عباد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسقى وبمبادرتكم الموت قبل علول العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه كنتم في ولد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت احسن تقویم اشرف المخلوقات تمام جو ہے مخلوق سے بلند پیدا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا پروردگار ہے، لیکن انسان کو جو شرف حاصل ہے، جو فضیلت ہے، اور پروردگار نے انسان کو جو خلق کیا ہے تو پروردگار کا مقصد ہے، ہدف ہے، اور مقصد یہی کہ برابر سنتے رہتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ پروردگار نے جن اور انس کو خلق کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسانیت کی خلقت کا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے۔ عبادت سے مراد جو ہے صرف یہ ظاہری عبادت نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ نماز روزہ اور حج صرف جو ہے یہی عبادت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، یعنی اس کی بندگی کرے۔ تو اب اس وقت جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اشارہ کریں گے تو وہ جو ہے بہت حساس ہے، بہت حساس ہے، اور وہ جو ہے نوجوان اور جوانی کا دور ہے، بلوغ کا دور ہے، کہ کتنا جو ہے حساس دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی والدین ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ بچہ جو ہے اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے، نہیں یعنی بلوغ کے مرحلے پہ پہنچ گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا دور ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ بچہ جو ہے نا جو چاہے کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے نا، سب کر رہا ہے، لیکن جیسے اس مرحلے پہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے بہت حساس دور ہوتا ہے۔ خود مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس طریقے سے ہے نا زمین کے مانند ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی بیج ڈال دے زمین میں تو اگ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ابتدائی جو دور ہوتا ہے اور جو بلوغ کا دور ہوتا ہے تو بہت حساس دور ہوتا ہے، اور اسے جو ہے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ آپ جو ہے چاکلیٹ وغیرہ سے یا کوئی چیز دے دیں اور اسے جو ہے نا بہلا دیں اور خوش کر دیں اور معلوم یہ ہوا کہ وہ خوش ہو گیا، بس جو ہے کافی ہے۔ نہیں، اب جو ہے والدین کی ذمہ داری تو تھی، اور زیادہ جو ہے والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو پھر وہ جو ہے بالغ ہو جائے گا، اور لڑکی 9 سال کی ہو گئی تو پھر وہ جو ہے بالغ ہو جائے گی۔ اور ضروری نہیں ہے مثلا جو ہے جو بعض علامتیں ہیں، تنزیل المسائل میں بھی ذکر ہے دیگر مقامات پہ، کہ جو علامتیں ہیں بلوغ کا اگر وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ جو ہے بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان یعنی والدین
یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے تجربات ہیں یا مثلاً جو معاشرے میں اصول ہے اور وہی جو ہے راج ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو ہے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں ہیں، ایک تو اول تو یہ جسمانی، یہ بھی ضروریات ہے، اسی طریقے سے جو ہے روحانی یعنی مادی چیز یہ بھی ضروری ہے، یعنی تمام چیزوں کو انسان مہیا کرے۔ مثلا جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جسمانی ضروریات کو پورا کر دیا لہذا جو ہے یہ تربیت ہو گئی ہے، مثلا جو ہے بہترین غذا کا فراہم کر دیا، بہترین لباس فراہم کر دیا، بہترین اسکول میں جو ہے نا ایڈمیشن کرا دیا اور دیگر ضروریات جو ہے مہیا کر دیا، گاڑی دے دیا، بہترین موبائل دے دیا، تمام چیزیں۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم جو ہے بہت بہترین اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے تربیت نہیں ہے، یہ تو پالنا اور پوسنا ہو گیا ہے نا، یہ جو ہے تربیت نہیں ہے۔ یعنی تربیت یہ ہے کہ انسان جو ہے تمام پہلو پہ غور کرے، جسمانی پہلو پہ بھی اور روحانی پہلو پہ، یعنی جو مانوی پہلو ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ ما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جو ہے انسان کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو اب جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے یعنی بلوغ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، یا مثلا لوگ جو ہے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ اب تو ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہو گیا، کیا اب نماز پڑھنی پڑے گی، اب جو ہے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، اب جو ہے حلال اور حرام کی رعایت کرنی پڑے گی، ہے نا، اور جو ہے نامحرموں سے ہے نا سب رعایت کرنا پڑے گا۔ بچی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے حجاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی اب وہ بچہ جو بلوغ کے حد تک پہنچ گیا یعنی بالغ ہو گیا تو اب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا بوجھ ہو گیا، وہ تصور کر رہا ہے، اور یا تو ہم اس کے ذہن میں یہ تصور ڈالتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر جو ہے بہت بڑا ایک بوجھ ہو گیا۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اب وہ جو ہے اس قابل ہو گیا ہے کہ پروردگار اس کے ذمے کچھ ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ پروردگار جو ہے اس سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اب جو ہمارے حکم ہیں اس حکم پہ عمل کرے۔ یعنی اب تک جو ہے ماں باپ کے حکم پہ عمل کرتا تھا، یعنی ماں باپ جو حکم دے رہے ہیں جو آرڈر دے رہے ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم جو ہے حکم اللہ سے لو، اہل بیت معصومین علیہ السلام سے لو، یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو، یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حلال اور حرام کا خیال کرو، یہ تمام چیزیں یعنی تم جو ہے اب اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اور پروردگار تم سے یہ کام لینا چاہ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اسی لیے ہے روایات میں اور دیگر چیزوں میں جو ہے آپ دیکھیں علماء نے بھی فرمایا، اسی لیے یہ ہے کہ والدین پہ یہ واجب ہے کہ بچوں کو تعلیم دے کہ حلال اور حرام کے سلسلے سے، یعنی کہ یہ چیز جو ہے حلال ہے اور یہ چیز جو ہے حرام ہے، یہ جو ہے والدین پہ واجب ہے۔ یا جیسا کہ خود ایک صحابی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد صحابی نے اس نے یہ کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جو ہے حلال اور حرام کے سلسلے سے گفتگو کرے اور کوئی ایسا سوال نہ کرے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے معلوم کرے۔ تو امام نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے حلال یا حرام کے سلسلے سے معلوم کرے۔ اور خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ شریعت یعنی حلال اور حرام یہ تمام چیزیں جو ہے تم معلوم کرو، دریافت کرو، جو اچھے انسان ہیں ان سے معلوم کرو، اور جاہل عربوں کی طرح بدو عربوں کی طرح نہ بن جاؤ، یعنی وہ جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے یہ
تعلیم حاصل کر رہا ہے، یعنی معلوم کر رہا ہے، یہ علم حاصل کر رہا ہے حلال اور حرام کے سلسلے سے، تو امام نے فرمایا کہ دنیا کے تمام سونا اور چاندی سے بہتر ہے۔ تمام چیزیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، اور اسی حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہمارے مرجع علماء و فقہاء نے فرمایا کہ یہ جو ہے والدین پہ واجب ہے کہ یہ تعلیم دیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام ضرورتیں کہ جب بچہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ جسمانی، فکری اور جو ہے روحانی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جسمانی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ جسمانی جو ضرورتیں ہیں اور تمام چیزیں، مثلا جو ہے کھیل ہے، کود ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن آج کل جو رائج ہے انٹرنیٹ کا زمانہ اور یہ گیم وغیرہ سب جو ہے، تو بہت سے مثلا جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے مفید ہے، لیکن جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ جو نیٹ وغیرہ پہ یہ تمام چیزیں یا جو گیم وغیرہ ہوتا ہے، بچے جو کھیلتے ہیں اور جو دانشمند ہیں ان کا بھی، جو نفسیاتی ماہر ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ بہت نقصان دہ ہے بچوں کے لیے، نفسیاتی بھی نقصان دہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دیگر چیزیں ہیں، ورزش وغیرہ اور تمام جو ہے نا، ہاکی ہو کیا، یہ تمام چیزیں سب ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس میدان میں، یعنی جسم کے اعتبار سے بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے اسلام نہیں چاہتا کہ تو بیمار رہو یا مریض رہو، یا مثلا یہ ہوا کہ تندرست ہے تب بھی مثلا بعض جو ہے کراہتے رہتے ہیں، سیدھے ہیں لیکن پھر بھی جھک کے چل رہے ہیں نا، تو اسلام جو ہے یہ نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اور دیگر جو ہے غذا کے سلسلے میں سب جانتے ہیں ہم سے بہتر ہے کہ آج کل جو غذا ہے جو مشین سے جو آمادہ ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ہے تو سب کو معلوم ہے نا کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا کیمیکل وغیرہ یہ نقصان دہ ہے، تو یہ تو بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہے نا کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بھی ہے نا گفتگو کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور دیگر چیزیں جو ہے فکری اعتبار سے ضروری ہے کہ کتابوں کو مہیا کرے۔ اب آپ دیکھیں، اب آج کل کے دور میں، زمانے میں، اور ایک چیز یہ رائج ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ دنیا بہت آگے ہے، لہٰذا اب کتاب کی ضرورت نہیں ہے نا، اب جو ہے نیٹ وغیرہ ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ جو ہے کافی ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سمجھے آپ، بغیر کتاب کے جو ہے آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں تو آج بھی وہاں کتابیں ہیں، لائبریری ہے، اور لوگوں میں شوق ہے، جذبہ ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں آج کل ترقی کا زمانہ ہے لہٰذا بس یہی کافی ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز جو ہے نہیں ہے، یعنی ضروری ہے کہ انسان جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دیگر کتابیں ہیں، مثلا جو ہے اسلامی کتابیں ہیں، یا مثلا جو علماء اور فقہاء اور دیگر علماء نے جو کتابیں تحریر کی ہے، تو انسان کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کا جو ہے مطالعہ کریں۔ اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے روحانی مسئلہ ہے، تو روحانی جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عبادت کے لیے آمادہ کریں، نماز کے لیے آمادہ کریں، نماز کا شوق جو ہے ان کے دل میں پیدا کریں۔ اگر دیکھیں شوق اور جذبہ اور اگر آمادہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے بالغ ہو گیا اور ڈانٹ ڈپٹ کر پڑھا رہے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھ لے گا، ہے نا، کبھی کبھی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل کر دے گا نا، پھر جو ہے چھوڑ دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شوق اور جذبہ اور اس کے جو ہے نا فضائل، نماز کے اثرات اور اس کے جو ہے نا تمام پہلو پہ یعنی معنی، تاکہ وہ جانے، تاکہ شیطان جو ہے اسے گمراہ نہ کر سکے۔ تو اول چیز تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اسے آمادہ کریں کہ دیگر عبادات کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ آمادہ ہو جائے گا اور تمام نیک عمل کو انجام دے گا تو پھر وہ جو ہے نا اپنے مقصد تک، یعنی جو بہترین مقصد ہے وہاں تک پہنچے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے قرآن سے مانوس کرائیں،
اپنے بچوں کو جو ہے نا قرآن سے جو ہے مانوس کرائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن سے مانوس ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں، اور اس کے لیے یہ بھی ہے نا، یہ بھی ضروری ہے کہ صرف جو ہے تلاوت قرآن مجید نہ کرے، بلکہ جو ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معنی پہ بھی غور کرے، یعنی اردو میں جو ترجمہ ہے یا مثلا جو ہے جو افراد انگلش پہ عبور حاصل کرتے ہیں تو وہ جو ترجمہ ہے، یا نہ صرف جو ہے قرآن مجید کے سلسلے سے، یا مثلا جو ہے دیگر جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، یا مثلا جو ہے جو زیارتیں ہیں امام معصومین علیہ السلام کی، اور انسان جو ہے وہ پڑھے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، دیکھیں وہ ثواب تو ملے گا، ہے نا، قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ ثواب جو ہے اسے ملے گا، لیکن ساتھ میں اگر جو ہے ترجمہ بھی پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمام چیزوں کو سمجھے گا اور ہر پہلو پہ جو ہے وہ غور اور فکر کرے گا۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے جو بلوغ کا دور ہے، اور یہ جو ہے بہت حساس دور ہے، اور والدین کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پہلو پہ غور کریں، اور اس کے بعد جو ہے جو شریعت نے بتایا یعنی حلال اور حرام تمام چیزوں کا تعلیم دینا جو ہے ہر والدین پہ فرض ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث ابلغ من ذکر کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستان هدانا بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفاني السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجندا على كثرة الذنوب إلا عفوا وأصفا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد وجود المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين مع صدر رحمة للعالمين، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزائے محترم ناظرین کرام، دوسرے خطبے میں کچھ پہلو کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس میں سے پہلی چیز تو یہ کہ جو گفتگو کرنا آپ کے درمیان کہ میرا روڈ میں جتنے مومنین ہیں اس سلسلے سے مردم شماری کا سلسلہ ہے کہ کتنے افراد جو ہے کتنے مومنین یہاں پہ ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے، اور جو دیگر ضروریات ہے کوئی موقع کوئی ایسا مرحلہ تو ایک دوسرے کے رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کے بازو بنے رہیں۔ اور دوسری چیز جو گفتگو کرنا ہے صرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو دور ہے جو حالات ہے اور ہر طرف سے جو ہے الغار ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے نا، یہ ایک خبط سوار ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مثلا جب تک یہ رہیں گے
ہماری بقا نہیں رہے گی. یعنی یہ ایک خفت ہے، اور بس ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے چند افراد جو ہے ایسے ہی ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو اول تو یہ کہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس ملک میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی قانونی چارہ جو ہے ہم سے چھین سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر خود خاموش رہے، یا مثلا جو ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ قانون کے رو سے جو ہے ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اگر انسان خاموش رہے گا تو اسے جو ہے اس حق نہیں ملے گا، اور اگر خاموش ہے، حق نہیں مل رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز کو بلند کرے. اور جب تک آواز بلند نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے اسے حق نہیں مل سکتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں غور اور فکر کریں کہ ہمارا مستقبل جو ہے کیا ہوگا. مثلا جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افراد یہ بھی سوچتے ہیں کہ مثلا جو ہے اب تو بس 8-10 سال یا 2-4 سال اور باقی ہے، اب کیا ہے نا، اب ہم جو ہے گزر جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، 2-4 سال اور ہے، زندگی ہے، اور جو ہے ہم ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ فکر نہیں، بلکہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں جو ہے غور کریں. لیکن ہم جو ہے کیا ہے، مستقبل کے بارے میں غور نہیں کرتے. ہم چھوٹی چھوٹی بات لے کر جو ہے نا کیچڑ اچھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کا نا تبصرہ کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے ہم الجھے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو ہے اختلاف ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ہم برداشت نہیں کرتے. دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ ہونا بھی چاہیے. اگر نہیں وہ اختلاف نہ ہو انسان کے فکر میں، ذہن میں، تو یہ دنیا چل بھی نہیں سکتی. اگر سب کی فکر ایک ہو جائے، سب یہی سوچ لے کہ ہم عالم بنیں گے، تو انجینئر کون بنے گا، ڈاکٹر کون بنے گا، دیگر چیزیں بھی تو ہے. تو ظاہر سی بات ہے فطری جو ہے اختلاف ہوتا ہے فکر میں، تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں. یا مثلا جو ہے کب تک جو ہے ہم یہ نیوز چینل وغیرہ سن کر جو ہے ایک دوسرے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے پہ جو ہے نا تبصرہ کرنے لگے، اور ہم جو ہے مطمئن ہیں اور مستقبل کے بارے میں ہم غور اور فکر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں دوسرے افراد جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ ہمارے بارے میں، مستقبل کے بارے میں غور اور فکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اظہار بھی کیا. آپ ریسرچ کیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا نا کہ امریکہ میں جو وہ تمام جو ہے ٹیمیں بیٹھی ہے، جو دانشمند تھے، تجزیہ نگار تھے، وہ سب بیٹھنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ ہندوستان میں یہ خطرہ جو ہے 20 کروڑ مسلمانوں کا نسل کشی کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے بتایا بھی کہ یہ خطرہ جو ہے ان کے سروں پہ مڈلا رہا ہے. اور وہ آگاہ کی، یعنی تمام افراد جو 1 2 نہیں 10 پہ جو ہے بحث کیا، مباحثہ کیا. آپ ریسرچ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. یعنی یہ بھی سوچنے کا ایک مقام ہے کہ ہم جو ہے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، یعنی دوسرے جو ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اظہار خیال کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے. لہٰذا جو ہے بصیرت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچیں اور غور کریں. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک چیز تو یہی ہے کہ دیکھیں دیگر مذہب کے، ہر مذہب کے، ہندو یا دیگر ہو مذہب کرسچن جو بھی ہو ہے نا، سب جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ مل جل کر جو ہے ہم زندگی گزاریں. لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دیگر مذاہب کے ہیں ہمارا تال میل ایک رہے ہے نا. بس چند افراد جو ہے ایسے ہیں کہ بس یہ سوچتے ہیں کہ بس جو ہے ہماری ہی بات مانی جائے اور کسی کی بات نہیں مانی جائے، اور باقی جو ہے سب چاہتے ہیں کہ مل جل کر جو ہے رہا جائے اس طریقے سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاحب بصیرت ہوں، یعنی ہم یہ غور کریں کہ دشمن کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے. یا مثلا جو ہے ایسا تو نہیں کہ دشمن جو چاہ رہا ہے اور ہم جو ہے اس کے حصہ بنے ہوئے ہیں روا ربی میں، اور ہمیں جو ہے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. لہٰذا جو ہے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور وہ جو ہے کیا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے اسی وقت ہوگا کہ جب انسان جو ہے صاحب بصیرت ہوگا، یعنی تمام پہلو پہ جو ہے وہ غور کرے گا اور بہت جو ہے
دقیق نظر سے غور کرے گا تب معلوم ہوگا کہ اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، یا مثلا جو ہے ہم کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، یا کون سا جو ہے حربہ استعمال کریں گے کہ ہمیں خود بھی معلوم نہ ہو اور ہم جو ہے اس کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بردباری کے ذریعے جو ہے اظہار کرے نا۔ رہبر اسلامی انقلابی نے انہوں نے جو بیان کیا بہت دقیق بات، انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو ہے ہمارے آبا کے نیچے کوئی جو ہے اس طریقے کا افراد ہو کہ جو خلاف آواز کو بلند کر رہا ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے آبا سے باہر نکالیں اور جو ہے آواز کو بلند کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کے مخالف ہیں۔ اگر نہیں کہے گا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پہچانے اور پہچاننے کے بعد جو ہے وہ آواز کو بلند کرے۔ یا شہید چمران، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کتنے بابصیرت تھے، کبھی وقت مل گیا تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ جو ہے ہم بتائیں گے کس طریقے سے وہ صاحب بصیرت تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں دشمن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ہر وقت خنجر اور تلوار لے کر آئے گا، دوست کے شکل میں بھی آئے گا، اور اگر ہم اسے پہچان گئے تو پھر جو ہے ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اور بعد جو ہے خود بخود جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آخر میں دوسری بات کی ظاہر سی بات ہے کہ جو خبر آپ نے سنی ڈاکٹر سید قلب صادق ابو سرا کے سلسلے سے کہ رحلت کا سلسلہ کی پورے دنیا میں، ہندوستان میں جو ہے ایک غم کا لہر دوڑ گیا، اور جو خصوصی طور پہ مسلمان امت کے لیے عمومی طور پہ جو ہے مذہب جعفریہ کے لیے اور جو ہے چشم و چراغ خانہ اجتہاد کے تھے اور یہ اس دنیا سے گئے، تو ظاہر سی بات ان کے بے شمار جو ہے خدمات ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان خلوص سے خدمت کرے گا تو آخرت میں تو ہے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پہ جو ہے تمام مومنین و مومنات اور تمام علماء اور فقہاء اور عمالی لکھنؤ اور تمام افراد کی خدمت میں جو ہے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور جنگ علیہ عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد رسول قادر الموجلین سید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی سید النساء العالمین بذات خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب الدية الطغيان عدم ابنية الشرك والنفاق ذي القربى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر
پروردگار علیہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد وسع اولاد نبینا عنایت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما، کریم یہ صوبہ بیماری سب کو محفوظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔